السلام علیکم ویور، اختر کمال آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ کورونا کا دوستوں جس طریقے سے ایک سال ہو چکا ہے، پچھلے سال سے جس طرح سے ہم پوری انسانیت، پوری دنیا اس وبا کو جھیل رہی ہے، اس وبا نے ہمیں کچھ سبق بھی سکھائے ہیں، اور دراصل دنیا کو اس وبا کے باعث سب سے پہلے اس چیز کا ادراک ہوا ہے کہ ہماری جو زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور صرف انسان اشیاء اور حالات اور خیالات ہی سفر نہیں کرتے، بلکہ انسانوں اور اشیاء کے ذریعے جو ہماری بیماریوں کے جراثیم اور وائرس جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے اس طریقے سے لگتے ہیں۔ اس چیزوں سے بہت کچھ ہمیں سکھایا، پوری دنیا میں اس طرح سے وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ایک پوری معاشی، معاشرتی اور ایک پوری دنیا کی ایک سسٹم ایک چینج ہو کے رہ گیا ہے۔ دوستوں یہ بات درست ہے کہ بلا شبہ قدرت نے انسان کو بیش بہا بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر ان تمام نعمتوں کا اگر ہم بغور جائزہ لیں، اور معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم، جو سب سے اچھی جو چیز ہے وہ انسان کی صحت ہے، اور صحت اگر تندرستی ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اس میں متعدد بار اور حدیث نبوی میں بھی، اور جو طریقہ کار اور جس طریقے سے ایک نیچرل گزارنے کا ہمیں بتایا ہے، وہی ایک ہماری نجات کا راہ ہے۔ آج دوستوں ضمناً کچھ اور چیزیں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جو نیگیٹیوٹی، جس طرح سے کچھ سٹارٹ ہونے کے بعد، اور وہ انسانی صحت پہ، انسانی ذہن پہ، انسان کی پوری سائیکی اور اسپریچولیٹی پہ جس طرح سے وہ ڈیمیج ڈال رہی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور اس میں سے خاص طور سے کچھ ایسی چیزیں جس کو ہم برائی ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ میرے پاس ایک رپورٹ ملی ہے، اس نے مجھے بڑا دوستوں چونکایا ہے، اور جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایک مختلف پیرائے میں ایک چیز کو ہمیں سمجھایا ہے، اور خود بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ قصص جو ہیں، یہ قصے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں ساری چیزیں۔ دوستوں پہلے سب سے پہلی بات آج ہم یہ کہہ لیتے ہیں، ایک ضمناً یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ نیگیٹیوٹی ہوتی کیسی ہے۔ اس کی بڑی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جس طریقے سے میں نے باہر کہا ہے کہ ایک کامن مین ہے، جو بھی ہم سب ہیں، ہمیں ایک 70,000 پر ڈے کے حساب سے تھاٹ آتی ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ اس کو مینیج، خود سوچیں آپ کہ کس طریقے سے، جب ہمیں یہ سائنس پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج آور تھاٹ، اور پھر وہ مائنڈ، کانشیس مائنڈ، سپر کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کا جس طریقے سے فرق ہے، باہر میں ویڈیو میں یہ پوائنٹ بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ تو وہ تھاٹ کو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ کسی اپنی کالج کی یا اسکول کی لائبریری میں جاتا ہے، اور اس کی کسی سے جان پہچان نہیں ہے، وہ سامنے والے کو، کسی اور بندے کو لائبریری میں بیٹھ کے اسمائل کرتا ہے یا سلام کرتا ہے، تو فرض کیا اس کا رسپانس نہیں ملتا، وہ بندے نے سلام کا جواب نہیں دیا یا اس نے اسمائل کا جواب نہیں دیا۔ اب اس کی جو تھاٹ ہے، یہ پروسیس وہیں سے چینج ہونا شروع ہوگا۔ 70,000 جو میں نے جو تھاٹ کا جو کانسیپٹ بتایا، وہیں سے سٹارٹ ہوگا کہ میں تو برا ہی شخص ہوں، کوئی مجھے لفٹ نہیں کراتا، میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں، کیا میں ساری عمر اسی طرح سے رہوں گا، کیا میں اسی طریقے سے مر جاؤں گا، کیا میں دوستوں وہ ایک شیل ہوتے ہوتے وہ ایک لامتناہی اس کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے بگننگ آف دی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی اور مثال سے اگر ہم اس نیگیٹیوٹی کو اگر ہم دیکھیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک خاتون خانہ ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، ایک دعوت دی ہے اپنے کسی جاننے والوں کو، اور ڈنر کا انتظام کیا ہے، بہت اچھا پسندیدہ ڈنر سیٹ اور صوفاز اور ایوری تھنگ، یہ جس طریقے سے خواتین کا ہوتا ہے۔ ساری دعوت ہونے کے بعد بہت اچھی دعوت رہی، بہت اچھا کھانا رہا، بہت اچھی پریزنٹیشن رہی، بہت اچھی ہاسپٹیلٹی رہی، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ۔ جاتے ہوئے کسی ایک خاتون نے، کسی ایک مرد نے، کسی ایک نے یہ کمنٹ کر دیا کہ اس میں جو ہے کھانے میں تھوڑی سی مرچ زیادہ تھی یا آئل زیادہ تھا۔ اب ان کی تمام چیزیں، جو اچھی چیزیں 50 ہوئی ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے وہ ایک نیگیٹیوٹی کو پکڑنے کے بعد وہ وہیں سے کہ میں تو ہوں ایسی، میرا پورا پروگرام جو ہے ریون ہو گیا، خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، اور انہوں نے مجھے یہ کمنٹ دیا، اور اچھی جو 50 چیزیں اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا، اور یہاں سے وہ 70,000 والی بات جو ہے، یہ دوستوں میں نے ایک ضمناً آپ کو جو ہے ایک یہ چیز بتائی تھی کہ نیگیٹیوٹی کی موضوع میرا یہ نہیں۔ موضوع دوستوں میرا آج بڑا خطرناک ہے، جو ہم جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریاں بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ جو دوستوں میرے ہاتھ آئی ہے، تو اس نے مجھے بڑا چونکایا، اور یہ اس کا کچھ پریکٹیکلی میں خود بھی گواہ ہوں۔ تو پہلے میں یہ رپورٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ کچھ اس طرح کے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کی عیب
جوئی، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو سائنسی بنیادوں پہ جو ہے تحقیق کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فورن سے، کوئی ویسٹرن ورلڈ سے، کوئی سی گورے کی کوئی تحقیق جس طریقے سے جائے، ہم اس کو جو ہے ایک بڑی اتھارٹی اور ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں چاہیے ایک اتھینٹیکیشن مانتے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا عمل کر کے دیکھا ہے، یا جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اور جو ایک پورا ان کا جیسے کہنا چاہیے کہ ایک کرشمہ اور معجزہ جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ کس طریقے سے جو قرآن نے کہا اسی طریقے سے زندگی کو گزاری، وہ ہم بہت معذرت کے ساتھ نہیں دیکھتے، ہم گورے کی اس میں۔ دوستوں یہ اس کی ریکمنڈیشن ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ رپورٹ کچھ اس طرح کہ انسان کے متعلق کچھ نیگیٹو باتیں جب ہم سوچتے ہیں، جب اس کے متعلق جب اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی وقت اسی لمحے ہمارے دماغ کی جو بائیو کیمسٹری بالکل بدل جاتی ہے، اور ہمارا دماغ ایک کورٹیسول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ دوستوں یاد رہے کہ ہیپی ہارمونز کی 4-5 سیریز کا میں نے بتایا ہے، اور یہ جو ہارمونز ہے کورٹیسول، اس پہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کی میں پوری جو ہے ایک سیریز آپ کو دوں گا۔ تو جس وقت نیگیٹیوٹی کی یا اس طرح کے کچھ موضوع چل رہا ہوتا ہے، یا جب ہم اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، جب گوسپ میں، جب بیک بائٹنگ میں، یا کسی قسم کی بھی نیگیٹیو ایکٹیویٹیز میں، تو یہ اس کا اخراج ہوتا ہے، اور اسی سیکنڈ، اسی لمحے، اسی مومنٹ پر یہ کورٹیسول جو ہارمونز ہے، یہ انسان کے دماغی سسٹم پر، یعنی کہ جو اس کا ہیومن برین ہوتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اور یہ ہمارا سسٹم اس سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں، آئی ریپیٹ وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ بھی تھوڑا بہت کینسر کے متعلق جانتے ہیں، یہ لوگ یقیناً وائٹ سیل کی اہمیت کو ضرور جانتے ہوں گے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے کہ اس کا علاج، وائٹ سیل کا علاج جو ہے وہ کیمو تھیراپی کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ میری وائف کو بھی کینسر تھا اور میں نے یہ چیز بھگتی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو اس کا لیول ضروری ہے۔ اگر اس کا لیول ضروری نہیں ہوتا تو ایون جو ہے کیمو تھراپسٹ جو تھے وہ منع کر دیتے تھے کہ آج یہ نہیں ہوگی۔ تو یو کین امیجن ہاؤ امپورٹنٹ از دا وائٹ سیل کوانٹٹی۔ کیمو کا عمل جب شروع ہوتا ہے تو اس میں جسم میں وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں، اور یہ بیحد خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اور اب ذرا غور کریں کہ کینسر کے سیل جو کہ بیحد اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور انہیں ختم کرنے کے لیے کہ مریض کے جسم میں جو یہ لاوا ہے، لاوا میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ کیمو کا لاوا انڈیلا جاتا ہے، دراصل کیمو کو لاوے یا آگ سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے، اور یہ لاوا کینسر کے سیل کے ساتھ وائٹ سیل بھی کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اپنی ایک نارمل اس میں وہ آتا ہے۔ تو دوستو جب انسان عیب جوئی، چغل خوری، برائی، گوسپ یا اپنے اندر ایک ایسی آگ جب یہ عمل کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی آگ کو ڈھیل رہا ہے جس کا اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دماغی سسٹم کے کمزور ہونے کا سادہ سا بالکل ایک مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور بالکل شدید بیمار ہونے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور بیمار ہونے کی صورت میں جلد ٹھیک ہوں گے، کیونکہ آپ جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے جسم کا نظام آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں کمزور کر لیا ہے، اور اسے دیمک کے ہاتھوں یعنی دیمک کے حوالے کر دیا ہے، جیسے اس نے کھانا۔ اب آپ یہ دیکھیں دوستوں کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے مذہب نے کیا تعلیمات دی تھی کہ جب تم کسی کی غیبت کرو تو گویا مردہ گوشت کھایا، یعنی کسی انسان نے کسی کی اگر غیبت کی تو اس کا مقصد یہ کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ بڑا ایک واضح احکامات ہیں ہمیں اس سلسلے میں۔ آپ دنیا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے سے انسانی جسم پر کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوستوں ٹھنڈے دل سے اس نقطے پر غور کرو کہ اس کے روحانی نقصانات کتنے ہوں گے، جسمانی نقصانات کتنے ہوں گے، اور دماغی طور سے کتنا بندہ اپسیٹ ہوگا۔ سب سے عام چیز جو ایک بینگ اے مسلم ہمیں یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ایک اس سلسلے میں ایک بڑا ہی ایک اچھا ایک واقعہ جو میں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑھا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب بیدار قسم کا انسان تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، اور یہ ساری وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا، ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی، اور مسلسل تلاوت قرآن، عبادت، تسبیحات اور خدا کی عبادت میں مشغول رہا۔
مگر میرے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آرام سے جماعت کی صورت میں آرام سے سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے، اور پھر میں نے ان کو دیکھا اور میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ایسے سو گئے ہیں جیسے یہ مر گئے ہوں، مرداروں کی طرح یہ سو رہے ہیں، کوئی بھی عبادت کے لیے جاگتا نہیں ہے، بیدار نہیں ہوتا۔ تو والد صاحب نے جو جواب دیا وہ ذرا سننے کا، انہوں نے کہا بیٹا اچھا ہوتا کہ تو بھی سو جاتا کہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتا۔ یعنی غیبت اتنا برا جرم یا اتنا برا گناہ، اتنی بری جسے کہنا چاہیے نیگیٹیوٹی ہے کہ ان کے والد محترم نے کہا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ تو عبادت نہیں کرتا، تو سو جاتا۔ دوستوں، سب سے پہلے میں نے وہ دو مثالوں سے، اسٹوڈنٹ والی مثال سے اور خاتون خانہ کی مثال سے، میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ آگے اس کی میں پوری سیریز بتاؤں گا کہ نیگیٹیوٹی کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ 70,000 جو ہمارے وچار، ہمارے خیالات، ہماری جو تھنکنگ آتی ہے، ہمارا تھاٹ پیٹرن ہوتا ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی نہیں جاتی ہے، ہمیں سوچنا سکھایا نہیں جاتا کہ کس طریقے سے سوچیں گے۔ پازیٹیو اور نیگیٹیو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دوستو یہ جو بیک بائٹنگ ہے، یہ غیبت جو ہے معاشرے میں، یہ اس طریقے سے ہے کہ آئی ایم سوری ٹو سے پورے چینل ہیں، پورے ڈرامے، اور اس چیز کو کوئی برائی نہیں سمجھا جا رہا کس طریقے سے۔ اس پوری رپورٹ کا یہ جو لب لباب جو میں نے بھی آپ کے سامنے کیا، اس میں انہوں نے نیگیٹو تھاٹ کو تو بتایا ہے، لیکن نیگیٹو تھاٹ کی ماں انہوں نے یہ بیک بائٹنگ کو کہا ہے کہ اس کے بعد سے کورٹیسول جو ہے جو وہ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کے دماغی سسٹم کو کس طریقے سے وہ کرتا ہے۔ دوستو اب اس کو ایک تھرڈ پارٹ آف مائی ویڈیو ہاؤ والی چیزیں، میں اس کو ایک مائنڈ سائنس کے چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ویژولائزیشن، کریٹیو ویژولائزیشن اور اس کے علاوہ NLP اور دوسرے مختلف میرے ایک طریقہ کار ہیں۔ دوستو سب سے پہلی طریقہ کار جو اس کا یہ ہے، تو ایک آپ ڈو اینڈ ڈونٹس کا، جس طرح میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ ریلیجیسلی ایک فائل مینٹین کر لیں، ایک چھوٹی سی ڈائری مینٹین کر لیں اور اس چیز کو رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے، بینگ اے ہیومن ہمیں کیا بتا سکتے ہیں، کتنے اخلاقی طور سے ہم مردہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی وہ کریں۔ اس ماحول کو چھوڑیں، اس لوگوں کو چھوڑیں۔ تھوڑی دیر کا لوگوں کا برا ماننا، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے غیبت نہیں کرو، میرے سامنے برائی نہیں کرو، یا وہ جگہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور ریلیجیسلی اس کو کہیں اس جگہ پہ لکھ لیں کہ آج کے بعد میں کسی ایسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہوں گا کہ جس طریقے سے نیکیاں کھائیں گی۔ ایک چھوٹا سا نقصان جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دعا نہیں قبول کری جاتی، اور جس طریقے سے اللہ پاک نے یہ 2 سپر کمپیوٹر ہمارے کرام کاتبین ہمارے پاس رکھا ہے، جو معاشرے میں انارکی ہے، جو بے اطمینانی ہے اور جو فرسٹریشن ہے، جو ڈپریشن ہے، یہ ساری چیزیں اس کا کہیں نہ کہیں لنک، جب آپ نیگیٹو تھاٹ میں، نیگیٹو وچار میں، نیگیٹیوٹی میں، اور جس طریقے سے ہم اپنے اندر اس کو انڈیل لے ہیں، اور اس کا پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ اس کی دوستوں بہت ساری چیزیں کریٹیو ویژولائزیشن میں اور اس کی NLP میں کہ کس طریقے سے اس عادت کو ہوا جاتا ہے، لیکن میں بالکل ایک ٹپ پہ جو 2-3 چیزیں وہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کو آج سے نوٹ کر لیں آپ نے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ وین یو نوٹ ڈاؤن اینی تھنگ اٹ مینس کہ وہ آپ اپنے مائنڈ کو، جو سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کو آپ نے ایک آرڈر دیا ہے، ایک انسٹرکشن دی ہے، ایک پروگرام دیا ہے، اور وہ پروگرامنگ انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ بار بار جب وہ تحریر دیکھیں گے کہ آج سے میں نے کسی گوسپ میں انوالو نہیں ہونا، نہ ایسا چینل دیکھنا ہے، نہ ایسا ڈرامہ دیکھنا ہے، نہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہے، نہ ایسے لوگوں میں اٹھنا ہے، اور بھلے آپ ان کے ساتھ جو ہے کوئی اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ نہ کریں، لیکن ان کو ایک بات کلیئرلی کہہ دیں کہ میں اس چیز کو نہیں کرتا۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن بینگ، ہم سب ایک ہیں۔ جو رول آپ اس چیز کو ڈسلائک کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہے، شاید آپ کی یہ نیکی اس کے کام آ جائے اور وہ یہ کبھی گندی، بری اور ذلیل عادت چھوڑ دے، تو جو ہے آپ کا جو ہے برین ڈیمیجنگ کی جو ہیبٹ میں جیسے ایک چیز کم ہو جائے۔ دوستو اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، کوشش کریں گے دوسرے بھی کی وجہ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، گاڈ بلیس۔